السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ آج ہم خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست اور پہلے صحیح ہدایت یافتہ خلیفہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ وہ واحد شخص تھا جس نے فوراً اسلام قبول کیا اور اسلام کے ابتدائی آغاز سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کی خاطر اپنا مال خرچ کرنے سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ان کا تعلق مکہ کے ایک متول اور مستحکم گھرانے سے تھا، لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے پاس صرف 600 درہم تھے۔ جب قریش مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے تو اس نے مکہ مکرمہ میں اپنی حیثیت کو اسلام میں آنے والے نئے لوگوں کی حفاظت کے لیے استعمال کیا۔ صحابہ کرام نے آپ کی فضیلت کو تسلیم کیا، پھر بھی آپ ہمیشہ سب کے سامنے عاجزی اور خلوص سے رہے۔ وہ اثار اور قربانی کی مثال تھے۔ ان کی سوانح عمری مختصر سی ہے۔ ان کا پورا نام عبدالکعبہ تھا۔ وہ ابتدائی طور پر اسلام کی طرف لوٹنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابی تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اپنی پوری زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور معتمد رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کرنے کے بعد وہ پہلے حکمران بن گئے جسے راشدین میں پہلا شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی خلافت 2 سال اور 3 ماہ جاری رہی۔ اس دوران انہوں نے مسلم ریاست کو مضبوط کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کچھ قبائل نے بغاوت کی اور اس کے بدلے میں انہوں نے تمام عرب پر اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے ان کے عرب قبائل کے خلاف کئی جنگیں لڑیں۔ اس نے شام اور عراق کی سرزمین کو بھی فتح کیا۔ ایک صحیح حدیث میں جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اللہ کے حضور بری الذمہ ہوں کہ میں نے تم میں سے کسی کو دوست بنایا، کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے جیسا کہ اس نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا۔ خبردار ان لوگوں سے جو تم سے پہلے تھے اور دوستی کرتے تھے، ان کے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہیں بنائیں، لیکن قبروں کو مسجد نہ بنائیں۔ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جنت میں ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت میں ہے، اور حضرت عثمان بھی جنت میں ہے، اور علی جنت میں ہے، اور طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، اور عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہے، اور سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے، اور سعد بن زید جنت میں ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہے۔ زبیر نے ابو بکر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور اسی طرح عثمان، عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر نے 7 غلاموں کو آزاد کیا جو مشرکین کی طرف سے اذیت کا شکار تھے، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان 7 میں سے حضرت بلال اور حضرت عامر بن فہدہ تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام پر یقین تھا۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں اپنی پیاری امت مسلمہ کو قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح معلومات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔